دوستو آج ہم بات کریں گے کہ آخر سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے بیچ کافی عرصے سے لڑائی جاری ہے۔ دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے اینٹی رہتے ہیں۔ دو طاقتور پڑوسی کے بیچ علاقائی غلبہ یعنی ریجنل ڈومیننس کے لیے یہ لڑائی ایک عرصے سے جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لڑائی کی وجہ شیعہ اور سنی بھی ہیں۔ دونوں اسلامک دیش ہیں اور سعودی عرب سنی ملک ہے، وہیں دوسری طرف ایران شیعہ ملک۔ یہ چیز پورے مڈل ایسٹ میں نظر آتی ہے۔ یہاں کے کچھ ملک میں شیعہ میجورٹی ہے اور کچھ میں سنی میجورٹی۔ کچھ ملک ایران کے ساتھ ہیں تو کچھ سعودی عرب کے ساتھ، کیونکہ تاریخی طور پر سعودی عرب بادشاہت کا حامل رہا ہے اور اسلام کی ہولی سٹی مکہ اور مدینہ سعودی عرب میں ہیں، اس لیے سعودی عرب اپنے آپ کو مسلم دنیا کا لیڈر مانتا ہے۔ سال 1979 میں سعودی عرب کو ایران میں اسلامی انقلاب نے چیلنج کیا، جس نے خطے میں ایک نئی قسم کی ریاست پیدا کی۔ اس ماڈل کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ان کا واضح مقصد تھا۔ پچھلے 21 سالوں میں لگاتار کچھ انسیڈنسز کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران کے بیچ دوریاں اور بڑھ گئی ہیں۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، جو ایران کا سب سے بڑا مخالف تھا، اور صدام حسین کی حکومت کو تباہ کر دیا۔ اس سے یہاں شیعہ میجورٹی حکومت کا راستہ کھل گیا اور اس کے بعد سے وہاں ایران کا کنٹرول بڑھ گیا۔ 2011 میں حالات ایسے تھے کہ کئی عرب ممالک میں بغاوت کی آوازیں اٹھ رہی تھیں، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں حالات بگڑ گئے۔ اس سب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران اور سعودی عرب نے شام، بحرین اور یمن میں اپنا کنٹرول بڑھانا شروع کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ پورے خطے میں یا تو خود کو یا اپنے قریبی لوگوں کو بستا دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ ایران سے لے کر اور علاقوں تک پھیلے سرزمین پر اس کا کنٹرول ہو سکے۔ سیاسی دشمنی گرم ہو رہی ہے کیونکہ ایران اس علاقائی لڑائی کو کئی طریقوں سے جیتتا دکھائی دے رہا ہے۔ سیریا میں صدر بشار الاسد کو ایرانی اور روسی سپورٹ ہے اور اس نے ان کی افواج کو سعودی عرب کا سپورٹ والے گروپ کو پوری طرح سے ہٹانے کے قابل بنایا ہے۔ سعودی عرب ایران کو روکنے کے لیے پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے، اس لیے وہ پڑوسی ملک یمن میں باغی تحریک کے خلاف جنگ کر رہا ہے تاکہ وہاں ایران کے اثر کو روکا جا سکے۔ ایران نے ان تمام الزامات کو نکار دیا تھا کہ وہ باقی تنظیموں کو ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ ایران کے اتحادی لبنان میں شیعہ گروپ حزب اللہ سیاسی طور پر طاقتور بلاک کی قیادت کرتا ہے اور ایک بڑی اور مضبوط فوج چلاتا ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب نے 2017 میں لبنان کے پرائم منسٹر سعد حریری کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تھا۔ سعودی عرب نے خود اس کی حمایت کی۔ اس وقت لبنان کے پرائم منسٹر سعودی عرب گئے ہوئے تھے کہ اچانک سعودی عرب کی ٹی وی پر انہوں نے ایران پر لبنان سمیت کئی ممالک میں خوف و ہراس پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے اپنی جان کو خطرہ قرار دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ اس دوران اس نے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کو بھی نشانہ بنایا۔ تمام لبنانی آفیشل نے کہا تھا کہ اس وقت تک استعفیٰ قبول نہیں کیا جائے گا جب تک لبنان کے پرائم منسٹر خود یہاں آ کر استعفیٰ نہیں دیتے۔ بعد میں جب وہ لبنان واپس گئے تو ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ باہری طاقتیں بھی ہیں۔ سعودی عرب کو امریکہ کا سپورٹ ہے، دوسری طرف اسرائیل بھی ایران کو بڑا خطرہ سمجھتا ہے، ایک طرح سے اس کو روکنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ فی الحال تو سعودی عرب بھی اسرائیل جو کر رہا ہے اس کے خلاف ہے اور ایران پوری طرح سے اسرائیل کے خلاف آ گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ فلسطین کے لیے سب مسلم کنٹریز کو ایک ساتھ آ جانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔